نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم إني أسألك الصحة والعفة والأمانة وحسن الخلق والرضا بالقدر رواه البخاري. عن عمر رضي الله تعالى عنه قال علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قل اللهم اجعل سريرتي خيرا من علانيتي واجعل علانيتي صالحة اللهم إني أسألك من خالق ما تؤتي الناس من الأهل والمال والبلد غير الظالم والمضل رواه الترمذي. عن أبي هريرة رضي الله تعالى قال دعاء حفظته من رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أدعوه اللهم اجعلني أعظم شكرك وأكثر ذكرك وأتبع نصحك وأحفظ وصيتك رواه الترمذي أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم بزرگ اور عزیز بھائی، اس وقت ہمارے ملک میں اور ہمارے شہر میں ایک بدامنی کی فضا ہے. ہر ایک خوف زدہ ہے، ہر ایک پریش دیکھے، ہر ایک پریشانی میں گھرا ہوا ہے. ہر دن کچھ نہ کچھ سانحات اور کچھ نہ کچھ حادثات کی خبریں آ رہی ہیں اور بدامنی عام ہے. امن، چین، سکون یہ چیزیں ختم ہو گئی اور ہر ایک کی زبان پر یہ ہے کہ زبان بدامنی ہے. بہت حالات خراب ہے. اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ جو ہے اپنے حفظ و پناہ میں رکھے. ہر ایک کی زبان پر یہ سکتے اور اس کے بعد اگلے تذکرے یہ ہے کہ فلاں لوگوں کی طرف سے یہ کارروائی، فلاں لوگوں کی طرف سے یہ کارروائی، فلاں کی طرف سے یہ کارروائی. اس کے بعد پھر یہ تذکرے اس کے بعد پھر اخبار ٹی وی ہے
اور ٹی وی وغیرہ پر خبروں کا دیکھنا ہے اور حالات حاضرہ سے آگاہی حاصل کرنا ہے، یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں۔ مگر یہ ساری چیزیں بدامنی کو ختم کرنے والی تو ہے نہیں، نہ بدامنی کا علاج ہے کہ ہم بدامنی کے تذکرے کریں اور اس سے متعلق آپس میں اظہار خیال کریں، اخباروں کی خبریں پڑھیں، اس سے تبصرے کریں اور میڈیا پر حالات حاضرہ سے آگاہی حاصل کریں اور اس سے متعلق آپس میں تبصرے کریں۔ یہ چار کام ہر ایک کر رہا ہے، ہم سب مختلف ہیں، تو کیا یہ چاروں کام اس بدامنی کو ختم کر دیں گے اور امن چین کی فضا بن جائے گی؟ تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ تو ساری چیزیں بدامنی کو ختم تو نہیں کریں گے، اور یہ دیکھنے کی بات ہے کہ یہ بدامنی آج ہو رہی ہے، کا اصل سبب کیا ہے، کس سبب سے آ رہی ہے اور کس کی طرف سے آ رہی ہے، اس بدامنی کو لانے والے کون ہیں اور اس بدامنی کا سبب کیا ہے۔ ہم سب مسلمان ہیں، ہمیں ان باتوں کو سوچنا ہے۔ تو دیکھیے یہ جو بدامنی آ رہی ہے اس کا سبب ہے ہمارے گناہ، ہماری معصیتیں، ہماری اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں، چند بڑے بڑے گناہ ہم میں سے ہر ایک کے گھر میں ہو رہے ہیں اور اتنی کثرت سے ہو رہے ہیں کہ وہ گناہ ہی سمجھے جا رہے ہیں، وہ ایک رواج بن گئے، ایک معاشرے کا حصہ بن گئے۔ جیسے کہ بے پردگی، بے پردہ ہونا، بھابھی دیور میں پردہ نہ ہونا، ان میں آپس میں ہنسی مذاق ہونا، ایسے ہی آپس میں جو کزن ہیں، چچا زاد، ماموں زاد، پھوپھی زاد، خالہ زاد، بھائی ہیں، ان کا آپس میں ہنسی مذاق کرنا اتنا عام ہے کہ اس کو کوئی نیکی نہیں سمجھا جا رہا ہے، اس کو کوئی گناہ نہیں سمجھا جا رہا ہے، تو کسی کھاتے میں ہی نہیں لایا جا رہا۔ ایک سبب بدامنی کا یہ بھی ہے، اتنا بڑا امر منکر، اتنی بڑی بے حیائی کا کام ہمارے لوگوں میں عام ہو گیا اور ہمیں اس کی طرف توجہ نہیں، دھیان نہیں، پرواہ نہیں، ہمارے حاشیے خیال میں بھی یہ بات نہیں کہ یہ بھی کوئی گناہ ہے، اس کو بھی کوئی گناہ کہا جاتا ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہے۔ اور دوسرا بے حیائی ہونے لگی کہ ہماری مائیں، بہنیں، بیٹیاں سب بے پردہ بازاروں میں گھومنے لگی، بے پردہ آنا جانا عام ہو گیا، اور اتنا عام ہو گیا کہ گویا کہ یہ کوئی ضروری چیز نہیں، کوئی شریعت کے اس بارے میں حکم ہی نہیں، ہم بالکل آزادی ہوئے اس معاملے میں۔ اور تیسری بات یہ کہ موبائل پر اور نیٹ پر بہت اور انتہائی ایسے چیزوں کو دیکھنا، ایسی فلموں کو، ایسے مناظر کو بچے بچیاں اس کو دیکھنے لگا، بے حیائی کے مناظر، اور اس کو کوئی بھی نہیں پوچھا جا، نہ باپ کو پرواہ ہے کہ میری بیٹی کیا کیا دیکھ رہی ہے نیٹ پر، میرا بیٹا کیا کیا نیٹ پر دیکھ رہا ہے، نہ ماں کو پرواہ ہے، نہ کچھ۔ تو جب اتنے بڑے بڑے منکرات ہم جیسے ہر ایک کے گھر میں ہیں، تو یہ وہ اسباب ہیں جو بدامنی کو لاتے ہیں۔ پھر یہ ایسے حادثات سانحات عام ہو گئے جس کی ہم خبر ہے، اور یہ آپ کس جانب سے رہے ہیں
یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آ رہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ تنبیہات ہم سب کو متنبع لے جا رہے ہیں، خبردار کیا جا رہا ہے کہ ہوش میں آ جاؤ، ابھی یہ جھلکیاں ہیں ہلکی ہلکی تمہیں ہم اپنی طرف متوجہ کرنا چاہتے ہیں، ان حالات کو دیکھ کر ہماری طرف متوجہ ہو جاؤ، ہم سے صلح کر لو، ہم سے معافی مانگ لو تو پھر ہم حالات سدھار لیں۔ اب اللہ تعالیٰ کو منانے کی طرف ہمیں سے کوئی عمل نہیں کہ بھائی ہم اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو گئے ہیں، اللہ تعالیٰ سے مانگنے لگ گئے ہیں، تہجد میں اٹھ کر اللہ تعالیٰ کو مانیں اور خوب اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو گئے۔ فکر مند ہم میں سے ہر ایک کیوں ہو رہی ہے، کیسے ختم ہو، کیا ہو، فکر ہر ایک کو، مگر علاج اختیار کرنے کے لیے ہم میں سے کوئی عمل نہیں۔ علاج یہ ہے کہ ایک تو ہم گناہوں کو چھوڑیں اور دوسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ کریں، اللہ تعالیٰ کو مانیں، اللہ تعالیٰ کو رکھیں۔ اگر یہ دو کام ہم کریں تو یہ بدل کے خود ہی کریں کہ اللہ تعالیٰ آمن کے چین کے سکون کے حالات لیے تو ہمیں ذرا دھیان کرنا ہے، توجہ کرنا ہے۔ دیکھیے زندگی بہت تیزی سے گزرتی چلی جا رہی ہے اور دن بہت تیزی سے گزرتے جا رہے ہیں، ہر دن قبر کی منزل کی طرف ہم جا رہے ہیں، تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اگلی منزل کی کتنی تیاری کرنی ہے، آنے والی سخت گھاٹی ہے قبر کی منزل، اس کی کتنی تیاری کرنی ہے۔ دیکھیے جب ایک نیک آدمی قبر میں جاتا ہے تو اس کے لیے اتنی بڑے احساس اور احترام جس کو وہ مل رہے وہ اس کی قبر کی زندگی بڑے مزے سے گزری۔ تو جب نیک آدمی منکر نکیر کے جواب دے دے گا تو اس کو تین بڑے احساس اور احترام ہے۔ ایک تو یہ کہا جائے گا کہ اس کے لیے جنت کا بچھونا دکھا دو، جنت کا بستر اور بچھونا اس کے لیے دکھا دو۔ اب ہم نے تو مسجد کو بٹایا تھا پٹی پر، خاک پر، اور اس خاک کے اوپر گویا قبر کی زندگی میں جنت کا بستر آ رہا ہے، کتنا مزیدار بستر ہوگا، کتنا نرم ہوگا، کیا کچھ ہوگا، کتنے مزے سے اس کی زندگی گزرے گی قبر ہے۔ اور دوسرا اعزاز یہ ہوگا کہ الجنت لہو من الجنہ، کہ اس کو جنت سے لباس پہنا دے، جنت کا لباس اس کو ملتا ہے۔ اب اس کو جنت کا لباس پہنایا جائے، بتائیے جو اس کو ہم نے 3 کپڑوں میں کفن دیا تھا اس کی جگہ جنت کا لباس آ گیا۔ اور ایک تیسرا احساس یہ ہوگا کہ اس کے لیے جنت کی کھڑکی کھول، ایک جنت کا دروازہ جہاں سے جنت کی خوشبو آئے، جنت کی مہک آئے۔ اب یہ گھاٹی آنے والی ہے تو کیا ہماری زندگی ایسی ہے کہ اگر آج رات ہم مر گئے اور اسرائیل علیہ السلام ہمارے پاس آ گئے اور ہماری قبر کی زندگی شروع ہو جائے تو یہ 3 احساس مجھے مل جائیں، آپ کو مل جائیں، کیا ایسی ہماری زندگی ہے؟ کتنی ضرورت ہے ان 3 احساس کو لینے؟ ہم تو بدلنے کے چکر میں پڑ رہے ہیں۔ آگے اتنی سخت گھاٹی آنے والی ہے، اس گھاٹی کی پرواہی، یہ بدلنی کیا ہے؟ موت سے اس بدلنی کا فاصلہ، جو دنیا سے جا رہا ہے اسے دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے اب اس کو کوئی احساس نہیں، تو پرواہ نہیں کہ دنیا میں کیا بدلنی ہے، کیا قتل و غارت نہیں ہے، کیا خرافات، کچھ اس کا یہاں سے ختم ہو گیا معاملہ، آگے اس کی گاڑی شروع ہو گئی۔ تو جو اعمال صالحہ کا ذخیرہ لے کر جائے گا، اللہ تعالیٰ کو راضی کر کے جائے گا، اللہ تعالیٰ کو اپنا بنا کے جائے گا، اللہ تعالیٰ کو منا کر جائے گا، ناراض کر کے نہیں جائے گا، راضی کر کے جائے گا،
تو پھر اسے تیری ہی منزل پر یقین اعزاز و اکرام ہے، اور اگر ناراض کر دیا اللہ بچائے تو پھر کیا ہوگا؟ پھر اسی قبر میں دوسرا منظر شروع ہو جائے، وہ دنیا کی بدمنی سے زیادہ خطرناک، یہاں کی بدمنی کا انجام تو بہت ہے کہ ڈاکو آئے اس پر دو نماز کے چلے میں مر جاتے ہیں۔ بدمنی کا انتہا ہے کہ کون پیچھے والوں کو روز پریشانی آ گئی اور ان کی موت پر ہو پریشانی ختم ہو، مگر یہ جو بدمنی شروع ہوگی اور کھولنا کی اور پریشانی شروع ہوگی تو وہ روز محسوس کرتے تھے جس دن قیامت قائم ہوگی، اس دن تک قبر کی زندگی ہے، یہ گاڑی اتنی لمبی ہے، اتنی طویل ہے، روز محشر تک اب اسے چلے عذاب سے گزرنا پڑے گا، نہ معلوم جہنم کی لپٹیں ہوں گی، جہنم کے دروازے اس کی قبر میں کھل جائیں گے، اور نماز نہ پڑھنے پر حدیں مسلط ہو جائیں گے۔ ہم جو سمجھتے ہیں کہ فجر قضا ہو گئی، مسئلہ نہیں، کیا کریں بھائی، رات دیر سے سوتے ہیں، اٹھنا مشکل ہو جاتا ہے، صبح اٹھ کے پڑھ لیتے ہیں، جھوٹ نہیں بولتے، نماز بس، اور جانی یہ لفظ بول کے ہم مطمئن ہو گئے کہ مجھے تو ہونا ہے اور جو ہے نماز ادا کر دی ہے، تو نماز ادا کرنا کوئی مسئلے کی بات نہیں۔ بھائی نماز ادا کر دینا بدمنی سے خطرناک بدمنی، جو آج ہم بدمنی کا خوب تذکرہ کر رہے ہیں، ان بدمنیوں سے بڑھ کر بدمنی یہ ہے کہ میں فجر کی نماز پڑھوں گا، اس لیے کہ فجر کی نماز ادا کر دی تو کیا ہوگا؟ ظہر کی نماز سے اچھا ڈرتا رہے گا، سبب اتنا ڈرے گا کہ ایسا خطرناک آنکھ کو رکھتا ہے کہ زمین پر پکار مارے تو وہاں کبھی کوئی نباتات نہ ہوں گے، کوئی پودا نہ ہوگے، کوئی کومل نہ، ہمیشہ کے لیے وہ زمین بنجر ہوگا، ایسا خطرناک سب ہوگا، وہ ڈرتا رہے گا، مرغا چیختا رہے گا، چلاتا رہے گا، کون سنے گا؟ تو دیکھیے گھاٹی آنے والی ہے اور یقینی ہے، اس گھاٹی کے آنا یقینی ہے، اس میں کوئی شک نہیں، کوئی شبہ نہیں۔ تو اس گھاٹی کی ہم میں سے کس کو پتا ہے، کس کو فکر ہے، کون اس کی تیاری میں لگا ہوا ہے تو اس گھاٹی کے اعزاز و اکرام کو حاصل ہے۔ تو ایک نمبر بے فکری تعلیم ہے، آخرت کے اعتبار سے غفلت تعلیم ہے، بے فکری تعلیم، اس غفلت کو دور کرنے کا طریقہ کیا ہے، اس بے فکری کو دور کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ بار بار آخرت کو سوچیں، بار بار آخرت کا فکر ہے، بار بار مرنے کی بات کو سوچنا ہے، کبھی تنہائی میں بیٹھ کے سوچنا ہے، کبھی آپس میں مذاکرے کرنے ہیں، کبھی مذاکرے کرتے رہتے ہیں، ساتھیوں سے، دوستوں سے، لینے دینے والوں سے، آئے سے یہ تذکرے شروع کرتی کہ بھائی آخرت کا قبر کی بھی منزل ہے، کیا تیاری کریں، کیسے تیاری کریں کہ وہ قبر ہماری اچھی ہو، تو آپس میں بھی تذکرے کرنے، اور کبھی تنہائیوں میں بیٹھ کر سوچنا ہے کہ یہ گھاٹی آنے والی ہے، اس گھاٹی کی بھی کیسے تیاری کریں، آپ میری رہبری فرمائیے، میری مدد فرمائیے کہ یہ گھاٹی میری جو ہے کامیاب اور کامیابی کے ساتھ گزر جائے، آپ بھی مدد فرما دیجیے کہ تنہائیوں میں بیٹھ کر اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہے اور سوچنا ہے اور آپس میں مذاکرے کریں گے، جب آپس میں تذکرے کریں گے، تنہائیوں میں سوچیں گے تو یہ بے فکری فکر میں جو ہے بدل جائے گی، اب سے فکر آنے لگے گی، اور جو غفلت ہے وہ دھیان میں بدل جائے گا، غفلت دور ہو جائے گی، دھیان آ جائے گا، اور میری قبر کی زندگی کو بھی دیکھ جائے حساب دینا ہے، آخر میں کیا کریں گے؟ اب پھر سے دھیان آ جائے گا، غفلت دور ہو جائے گی اور فکر آ جائے گی، بے فکری دور ہو جائے گی۔ تو بہرحال ہم میں سے ہر ایک کو اللہ تعالیٰ کی طرف پہنچا ان حالات سے پریشان نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ کی طرف پہنچا، اللہ تعالیٰ ہی حالات سے اور اللہ تعالیٰ کو مانا ہے۔ اب اس کا ایک طریقہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو تعلیم فرمایا وہ ہے دعا کرنا،
کہ دعاؤں کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے انسیت حاصل کی جائے، اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کیا جائے، اللہ تعالیٰ کی معیت حاصل کی جائے دعاؤں کے ذریعے۔ جب آدمی اللہ تعالیٰ سے مانگے گا تو اللہ تعالیٰ سے شناسائی ہو جائے گی، جان پہچان ہو جائے گی۔ دیکھیے ایک آدمی ہے کسی سے کوئی چیز مانگتا ہے، پھر مانگتا ہے، پھر مانگتا ہے، پھر تعلق ہو جاتا ہے، کیا بولیں ہم سے لیتا رہتا ہے، لیتا رہتا ہے، ہم سے لیتے رہتے، جان پہچان ہو گئی، شناسائی ہو گئی۔ تو ایسے ہی جو بندہ اللہ سے ہر موقع پر مانگتا رہے گا، مانگتا رہے گا، مانگتا رہے گا، تو اللہ تعالیٰ سے شناسائی ہو جائے گا، تعلق ہو جائے گا، جان پہچان ہو جائے گا۔ لہٰذا ایک روایت میں بھی آتا ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ جو آدمی صحت کے زمانے میں خوب اللہ سے مانگتا ہے، اللہ کا ذکر کرتا ہے، اللہ کی عبادت میں لگا رہتا ہے اور خوب دعائیں مانگتا رہتا ہے صحت کے زمانے میں اور خوشی کے زمانے میں، اب تقدیر غالب آئی اور بیماری آ گئی، تکلیف آ گئی، کوئی بیماری آ گئی، کوئی مصیبت آ گئی، کوئی غم صدمہ آ گیا، تو اب یہ غم صدمے میں اور پریشانی اور بیماری میں بھی اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہے۔ تو فرشتے فرماتے ہیں، خیال کرتے ہیں کہ یار یہ آواز تو بڑی معمول ہے، صحت کے زمانے بھی آتی تھی، بیماری کے زمانے بھی آ رہی ہے، یہ آواز معمول ٹھیک ہے، تو آپ اس کی دعا کو قبول فرما دیجیے، فرشتے سے پالن کریں، یہ معمول آواز ہے، تو یہ غم لگا ہے، تو خوشی کے زمانے میں بھی آپ کو پکارتا رہتا ہے، اب غم کے زمانے میں بھی آپ کو پکارتا ہے، صدموں اور تکلیفوں میں بھی آپ کو پکار رہا ہے، یہ معمول آواز ہے، اس کی پکار کو قبول کرنا۔ اور جو آدمی صحت کے زمانے میں، خوشی کے زمانے میں اللہ کو یاد نہیں کرتا، اللہ کی طرف متوجہ نہیں ہوتا، یاد نہیں مچھلیوں میں لگا ہوا ہے، مسکراہٹ میں لگا ہوا ہے، میں لگا ہوا ہے، صحت ہے مزہ کرنا اور جو ہے خوشیاں ہیں تو غم کی تکلیف نہیں، تو خوب ڈوبا ہوا ہے مسکراہٹ فواری اور اللہ تعالیٰ کے نام فرمانے اور معاف کرنا۔ اب تقدیر والی ہے اور کوئی بیماری لگی اور کوئی غم پریشانی کا حال آ گیا، اب پکار رہا ہے اللہ، اب جب پکار کرے تو فرشتے عرض کرتے ہیں کہ اللہ یہ تو نامعلوم ثواب ہے، چلو تو کبھی نہیں ہے، اب آئی اب وہ سفارش نہیں کرتے، نامعلوم ثواب ہے، تو گویا کہ دعائیں کرتے رہنے سے اللہ تعالیٰ سے انسیت ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ سے تعلق ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ سے معرفت ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل ہو جاتی ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ سے انسیت حاصل کرنے کے لیے ایک دعا کا راستہ ہے، ہر موقع کی دعائیں بتا رہے ہیں، کوئی موقع ایسا نہیں چھوڑا کہ اس موقع کی دعا کا بدلا نہیں۔ بیت الخلا سے لے کر مسجد میں آنے تک کی ساری دعائیں کو دینے سے مسجد میں آنے کی دعا بھی سکھلائی، کرنے کی دعا بھی سکھلائی، بیت الخلا میں جانے کی بھی دعا سکھلائی، بیت الخلا میں جانے کی بھی دعا سکھلائی، کھانے کے وقت کی بھی دعا سکھلائی، کھانے کے بعد کی بھی دعا سکھلائی، جس کا کھانا کھانے کی بھی دعا سکھلائی، گھر سے نکلنے کی بھی دعا سکھلائی، گھر میں داخلے کی بھی دعا سکھلائی، بازار کی بھی دعا سکھلائی، شہید لوگوں کی دعا سکھلائی، چاند دیکھنے کی دعا سکھلائی، دورا دلہن کو دعائیں دینے کہ مولا دلہن کو کیا دعائیں دینی، نیا کپڑا پہنو تو کون سی دعا کرو، نیا عام کپڑا پہنو تو کون سی دعا کرو، کسی کو مسکراتے دیکھو تو کیا کہو، کسی کو نیا کپڑا پہننے دیکھو تو کون سی دعا دو، ہر موقع دل خوش ہے کوئی اچھی چیز دیکھی تو کیا دعا کرو، کوئی صدمہ کوئی پریشانی ہوگی تو کون سی دعا کرو، کوئی خوف ہے کوئی تکلیف ہے کوئی مشقت کا حال آنے والا ہے تو کون سی دعائیں کرو، کوئی قرضہ ہو گیا قرضے کی ادائیگی کی کتنے دیں تو کون سی دعائیں کرو، بیماری لگ گئی تو کون سی دعا کرو، حتیٰ کہ موت کا عالم شادی ہے تو اب کون سی دعائیں کرو، ہر موقع کی دعائیں بدلاتے ہیں، ہر موقع پر بندہ اپنے رب سے معاف رہے،
ان سے مانگ کر ان سے تعلق جوڑ، بندے کا رب سے تعلق جوڑنا یہ ضروری ہے۔ اس تعلق جوڑنے کے ایک ذریعہ یہ موقع کی دعاؤں کا اہتمام۔ تو ایک تو وہ دعائیں کتنے ہیں جن کا تعلق مختلف حالات اور واقعات کے بنا مختلف حالتوں میں یہ دعائیں پڑھنی ہے، مختلف اوقات میں یہ غصے کی حالت میں یہ دعا پڑھنی ہے اور خوشی کی حالت میں یہ دعا پڑھنی ہے، بیماری کی حالت میں یہ دعا پڑھنی ہے، صحت کی حالت میں یہ دعا پڑھنی ہے، کسی کو بیماری کی حالت میں دیکھا تو یہ دعا پڑھنی ہے، اور کھلا وقت ہے یہ دعا پڑھنی ہے، صبح کے وقت میں یہ دعا پڑھنی ہے، شام کے وقت میں یہ دعا پڑھنی ہے، سورج کے طلوع کے وقت یہ دعا پڑھنی ہے، غروب کے وقت یہ دعا پڑھنی ہے، فجر کے لیے آ رہے ہو تو یہ دعا پڑھنی ہے، تاجر میں ہو رہے ہو تو یہ دعا پڑھنی ہے۔ کوئی لمحہ جو اس بندے نے نہیں چھوڑا جس کی دعا نے تعلیم فرمائی ہے۔ اب بتاؤ کہ ہم نے کتنے ہیں جنہوں نے ان دعاؤں کو یاد کیا؟ ہم نے سارے چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے کی مانیت مجھے مل جائے، اللہ تعالیٰ کا تعلق مجھے مل جائے، اللہ تعالیٰ میرے بن جائے۔ کون مسلمان ہوگا جو یہ نہیں چاہتا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ میرے بن جائے اور اللہ تعالیٰ کے تعلق مجھے مل جائے؟ ہر ایک چاہتا ہے، مگر اس چاہت کو پورا کرنے کے لیے تدبیر اختیار کرنے کو تیار ہے۔ چاہت تو ہے مگر چاہت کو پورا کرنے کے لیے تدبیر اختیار کرنا ہے۔ تدبیر یہ ہے کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں تعلیم فرمائی ہیں یاد کر لیں، تھوڑے سے توجہ دے گا، تھوڑا سا دھیان دے گا، ساری دعائیں یاد کریں، کوئی طریقے نہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ دعائیں تعلیم فرمائی ہیں یہ بچے کو سکھانا، خود بھی یاد کریں، گھر والوں کو بھی یاد کریں، بچوں کو بھی یاد کریں، پھر دیکھیے کہ ان کی رحمتیں متوجہ ہو۔ آج کے مسلمانوں نے اللہ تعالیٰ سے بھی دعائیں مانگنا چھوڑ دی، صبح کی دعاؤں کا اہتمام، شام کی دعاؤں کا اہتمام، تو پھر کیا ہوگا؟ ایسے حالات آئیں جو آج حالات ہم دیکھ رہے ہیں۔ یہ حالات آنے کی ایک وجہ یہ ہے کہ ہم نے دعاؤں کا اہتمام چھوڑ دیا، اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہی چھوڑ دیا۔ جن دعاؤں کی برکت سے یہ حالات ختم ہوتے اور امن چین کے حالات آتے وہ مانگنے چھوڑ دیا۔ تو لہذا ایک تو یہ ایک ان اوقات کی دعاؤں کو ہم یاد کرتے ہیں، یاد بھی کریں اور اہتمام بھی ہر وقت کی دعاؤں کو پابندی سے پڑھتے ہیں۔ اور دوسرا دعائیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مطلق مانگ تعلیم فرمانے صحابہ کو کہ اللہ تعالیٰ سے یہ چیزیں مانگنے کی کہ اپنے رب سے کیا دولتیں مانگنی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عارف سب سے بڑے عارف ہیں، اللہ تعالیٰ سے سب سے زیادہ جاننے والے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے کو کون سے الفاظ پسند ہیں، کن الفاظ کو اللہ تعالیٰ پسند فرماتے ہیں اور ان الفاظ کی برکت سے اللہ تعالیٰ وہ چیز دے دیتے ہیں جو بندہ مانگتا ہے۔ تو وہ مبارک کلمات حضور نے تعریف فرمائی کہ یوں اللہ سے مانگو، یہ چیزیں اللہ سے مانگنے کی ہیں، یہ مانگو۔ یہ جو آج احادیث مبارکہ پڑھی گئی ہے اس میں یہی تعلیم ہے کہ اللہ کے معبود نے بتلایا کہ یہ چیزیں اللہ سے مانگنے کی ہیں، یہ مانگو۔ اور میں سے ایک یہ فرمایا حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے جو فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے یوں دعا کرتے، یہ چیز مانگتے ہیں۔ کون سی 5 چیزیں اس دعا میں مانگتے؟ یہ دیکھتے کہ جس کی روایت ہے اور اس میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے 5 چیزیں اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں۔ اللہم انی اسألک الصحة والعفة والأمانة وحسن الخلق والرضا بالقدر۔ یا اللہ میں آپ سے صحت چاہتا، صحت مانگتا اور عفت مانگتا، پاک دامنی اور امانت داری مانگتا اور اچھے اخلاق مانگتا اور تقدیر پر راضی رہنا مانگتا۔ 5 چیزیں مانگتا وہ بڑی اچھی چیزیں اور ہر ایک کو اس کی ضرورت ہے، ہر ایک کو ان چیزوں کی ضرورت ہے۔ صحت کی ضرورت کس کو نہیں؟ کون چاہتا ہے کہ میں بیمار ہوں؟ تو حضور نے
اب یہ دعا اپنی اصل تفصیل تھا کہ اللہ میں آپ سے صحت مانگتا ہوں، کوئی بیمار کے لیے تھوڑی، صحت مند کو بھی صحت مانگی، صحت مند بھی صحت مانگتا رہے تاکہ اس کی صحت باقی رہے، بیمار بھی مانگتے ہیں ان کی کیا اللہ میں آپ سے صحت مانگتا ہوں، اور صحت ایسی دولت ہے کہ جب یہ ہوتی ہے تو بہت کچھ حاصل کر جاتے ہیں، بھائی نمازوں کی پابندی، تلاوت کی پابندی، ذکر کی پابندی، اللہ کے بندوں کی خدمت اور بہت کچھ ہمارا ہے یہ اختیار کرتے ہیں۔ صحت ہوگی تو بہت کچھ کر سکتے، اور صحت نہیں ہے بیمار ہے تو نمازیں بھی مشکل زیادہ ہوں، ساری عبادتوں میں فرق پڑ جائے گا، کسی کی خدمت نہیں کر سکے گا، کسی کی دل گری نہیں کر سکے گا، کسی کے کام نہیں آ سکے گا، پوری دل سے پڑا ہوا دوسرے کی کیا کام ہے، نہ حقوق کو لباس پورے کر سکے گا صحیح طریقے سے، نہ حقوق کو لباس پورے کر سکے گا صحیح طریقے سے، بیمار آدمی کیا کرے گا؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم فرمائی کہ اللہ سے صحت مانگو اور مانگتے رہو، بار بار مستقل مانگتے رہو، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے صحت مانگو تو ہمیں بھی بار بار مانگتے رہے۔ اور ایک حدیث میں آتے ہوئے کہ بعض لوگ دو نعمتوں کو بہت زیادہ ضائع ہے، حضور فرماتے ہیں کہ دو نعمتیں اللہ نے ہر انسان کو بہت واضح مقدار میں دی ہے، مگر لوگ ان نعمتوں کو بہت ضائع کرتے ہیں۔ ان دو نعمتوں میں سے ایک فراغت ہے، فرصت۔ ہم میں سے ہر ایک کو بہت زیادہ فرصت ہے، ہم کہتے ہیں ہم بہت مجبور ہیں، بہت وقت نہیں ہے، کیا کریں، مجبوری ہے، کیا مجبوری ہے؟ آدمی اگر دھیان دے تو بہت سا وقت تو ہم ایسے ہی ضائع کر دیتے ہیں۔ 24 گھنٹے ہمارے پاس، 6-7 گھنٹے ہم نیند کرتے ہیں، 8 گھنٹے اگر دکان پہ دیتے ہیں، 10 گھنٹے دکان پر دیتے ہیں، تو چلو 7 گھنٹے کی نیند ہوگی، 10 گھنٹے دکانداری ہوگی، 17 گھنٹے، پھر بھی تو 7 گھنٹے بچے، تو 7 گھنٹے ہم نے کہاں ضائع کی؟ ہم کہتے وقت نہیں، وہ کہاں چلے گئے؟ وہ ایسے چلے گئے گھر میں رہتے بیٹھے، جیسا برتن میں ہو گیا، دوستوں میں کھڑے ہو گئے، باتیں کرنے کے دکاندار اخبار لے کے کھڑے ہو گیا اور دوسرے چکروں میں وقت 7 گھنٹے ہمارے ضائع ہو گئے، ہم سمجھتے ہمیں وقت ہی نہیں، ہم تو بول رہے نہیں، بہت زیادہ ہمارے پاس سوچ ہے، مگر ہمیں پڑھائی ہماری بہت سے لمحات کی زندگی وہ بیکار مشغلوں میں بہت تیزی سے ضائع ہے اور ہمیں احساس نہیں ہوتا کہ کیا ضائع ہوتا، آگے کون گھنٹے بیکار کی باتوں میں گزار، ادھر ادھر کی باتیں، یہ وہ کی باتیں جس کا اثر نہ دے، نہ دنیا کا فائدہ نہ آخرت کا فائدہ، لوگ یاد نہیں، آدھا گھنٹہ، 1 گھنٹہ، 1 گھنٹہ گزر گیا۔ اب بتائیے ہم کہتے ہیں وقت ہی 1 گھنٹہ جو وقت تھا جو ہم نے چائے پانی میں اور ادھر ادھر کی باتوں کو گزر دی، یہی 1 گھنٹہ کسی دوست کے ساتھ چائے پیتے کے دوران آخرت کے تذکرے کرتے، قبر کے تذکرے کرتے، حضور کی سنتوں کے تذکرے کرتے، حضور اللہ تعالیٰ کی دعاؤں کے تذکرے کرتے، بتائیے یہ 1 گھنٹہ کتنا قیمتی بنتا، کیا کچھ ہمیں دلاتا آتا؟ مگر ان چیزوں کی طرف کیونکہ توجہ ہے تو ہم سمجھتے ہمارے پاس وقت ہے، بہت مشغول ہے۔ اگر بھائی اتنے مشغول ہیں تو ہم شادیوں میں شرکت کر رہے ہیں، ہم تبھی تو کر رہے ہیں، 2-3 4 گھنٹے ہاتھ پر ہمارے ضائع ہو جاتے ہیں، ہم وہاں جاتے اور سارے حال بھرے تھے، 400 آدمی کی 1000 آدمی کی دعوت ہو رہی ہے، سب آج تو فرصت نہیں ہے، فراغت نہیں ہے، تو کہاں سے پہنچنے کی کبھی پہنچ ڈاکٹروں کے پاس بیٹھے ہوئے 2 گھنٹے لائن میں لگے ہوئے بیٹھے، تو بھائی فرصت نہیں ہے تو کیسے 2 گھنٹے وہاں بیٹھے؟ معلوم ہوا کہ ہے تو صحیح فرصت، مگر ہماری توجہ یہ وہ فرصت کے لمحات ضائع ہو جاتے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں کہ یہ دولت کون سے لوگ اس کثرت سے ضائع ہے، اور یہ لمحات جو ضائع ہو جاتے ہیں آپ اس میں پتہ چلے گا کہ کیا کچھ نقصان ہو گئے، یہی لمحات میں نہ معلوم کیا کو آخرت کا ذخیرہ جمع ہو گئے۔ تو بہرحال دھیان دینے کی ضرورت ہے، یہ 2 نعمتیں حضور نے تاکید فرمائی کہ بہت زیادہ ضائع ہے، اور ایک تو یہ فرصت کی نعمت اور ایک صحت کی نعمت۔
کہ صحت کے زمانے میں آدمی کو پرواہ نہیں ہوتی، کہتے ہیں کل پڑھ لوں گا، کل یہ کام کر لوں گا، پرسوں کر لوں گا، اور اس میں اچانک بیمار پڑ گئے، اب سارے کام بڑے بڑے جو آج گھر پہ ٹال رہا تھا وہ بھی نہیں ہوا، اور جو کرنے تھے وہ کام کے لیے بیمار پڑ گیا، جیسے پڑا اور کیا کریں گے۔ تو صحت ایسی دولت ہے کہ آدمی اس کی پرواہ نہیں کرتا، بیمار ہوتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ کیا دولت ہے، کتنا ضائع ہے۔ تو بہرحال ایک چیز حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ تعلیم فرمائی کہ اللہ تعالیٰ سے صحت مانگو، اور دوسری چیز جو مانگنے کی بتلائی وہ عفت پاک دامنی۔ پاک دامنی کہتے ہیں عفیف اس آدمی کو کہتے ہیں جو گناہوں سے رکنے والا ہے، خصوصی طور پر بے حیائی کے کاموں سے بہت زیادہ عفت مانگنے کی چیز۔ آج یہ عفت ہماری ختم ہو کہ ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں سب بیچاری بے پردے کے ساتھ گھوم رہی ہیں، پھر رہی ہیں، یہ عفت نہ ہونے کے حالات بتائیے۔ حضور فرما رہے ہیں مانگنے کی چیز ہے، اللہ تعالیٰ سے مانگو۔ ہر مسلمان عفیف ہوتا ہے، ہر مسلمان پاک دامن ہوتا ہے، اس پر کوئی بے حیائی کا نقصہ اور فحاشی اور روزانہ کا نقصہ پاک دامن ہوتا ہے، اس کا دامن پاک ہوتا ہے۔ مگر آج دیکھنے کی کیا حال ہے، تو تاکید فرمایا حضور نے کہ یہ عفت مانگنے کی چیز کہ اللہ ہمیں عفیف بنا دیجیے، ہمیں پاک دامن عطا فرمائیے، ہمیں عفت عطا فرمائیے، یہ مانگنے کی چیز۔ بتائیے ہم نے سے کون مانگتا ہے عفت پاک دامن میں تو کتنی توجہ دھیان سے مانگنے کی چیز ہے۔ اور تیسری چیز فرمائی والامانہ، امانت داری کی مانگتی۔ امانت داری کہتے ہیں اندر ایک احساس پیدا ہو جائے، اس چیز کا احساس ذمہ داری کو ادا کرتا ہے، کہ اندر ایک ایسا جذبہ آ جائے کہ میرے جتنے یہ ذمہ داری پوری ہو، اس ذمہ داری کو جلد ادا کریں۔ مثلا کسی کے پیسے دینے آج بھی دے سکتا ہوں، کل بھی دے سکتا ہوں، اور میرے ذمہ ان کے دینے ذمہ داری نہیں کہ میں اس کو ان کے پیسے دے دوں، اور میرے پاس آج ہیں تو مجھے یہ احساس ہو کہ میں آج تاکہ اس بیچارے کے کام آئے نا، اس کی ضرورت پوری ہو جائے، کل بھی دے سکتا ہوں مگر آج بھی دے یہ امانت داری۔ اور پیسے رکھے ہوئے اور وہ کہتا بھائی دے دو، کہتے کل لے لینا، پرسوں دے دینا، پرسوں دے دینا، یہ خیانت احساس نہیں۔ بھائی ذمہ داری ہے زیادہ تو اس ذمہ داری کو یہ احساس نہیں ہے۔ ایسے ہی ملازم ہے 8 بجے اس سے اپنے آفس میں تو 8 بجے اب اس کو یہ اگر امانت داری ہوگی تو اس کا احساس اسے بیدار کرنے کا ساتھ کیسے بھی نیند ہوگی اڑ جائے گا۔ کیوں؟ وہ احساس ہے کہ مجھے یہ ذمہ داری پوری کرنی ہے اور 8 بجے پہنچنا ہے، یہ ہے امانت داری۔ اور 8 بجے بھی پہنچ رہا، 9 بجے پہنچ رہا، 10 بجے پہنچ رہا ہے تو خوشی والے یہ ہے خیانت۔ فجر کی نماز ادا کرنا یہ ذمہ داری ہے، تو احساس ذمہ داری ہوگا تو خود آپ کھلیں گے، کھلتی ہیں آپ جب آدمی میں احساس آ جاتا ہے آپ کھلتی ہیں۔ دیکھیے ایک آدمی کو پتہ چلتا ہے کہ 4 بجے رات کو کرکٹ کر رہے ہیں تو دیکھیے اس کی آنکھ کیسے 4 بجے ہو جائے، وہ احساس اسے جگاتا ہے۔ تو حضور فرماتے ہیں کہ امانت داری بھی مانگنے کی چیز ہے، اور امانت داری اس کو کہتے ہیں اندر ذمہ داری کو ادا کرنے کا احساس پیدا ہوتا ہے۔ آج مستق میں بے حسی تعلیم ہے، احساس نہیں کہ میرے زندگی ذمہ داری پوری ہوگی، لیکن کر لوں گا کون پوچھنے والا۔ ٹھیک ہے، جماعت سے نماز پڑھ لی تو بھی ٹھیک ہے، بغیر جماعت سے پڑھ لی تو بھی ٹھیک ہے، قضا کر لی تو بھی ٹھیک ہے، بلکہ نماز پڑھ اللہ کا شکر ہے، نماز پڑھ لے اللہ کا شکر ہے۔ ذمہ داری کا احساس نہیں کہ تصویر اولا سے پڑھی، سفے اولا میں پڑھی، دھیان توجہ سے پڑھی، تو اگر نماز دھیان توجہ سے پڑھی، سفے اولا میں پڑھی
تقدیر اولا کے اہتمام کے ساتھ بڑی توجہ امانت کو ادا کی، امانت دار ہوئی ہے۔ اور جیسے کہ ہم پڑھیں تو پرورش تو قائم ہے یہ خیانت والا۔ اب بتائیے جو ہے جو نماز ادا کر دے گا اور اس کو قائم کہتا ہے، نماز پڑھتا ہے نمازی آ گئی اس کو نمازی کو سمجھ نہیں، قائم کوئی نہیں سمجھ، اس نے تو خیانت کی کہ اس کو نماز جماعت سے تکبیر اولا سے ایسے کرنے پڑی کیا اہتمام کرنا، اس کو اہتمام کا احساس نہیں۔ تو امانت مانگنے کی چیز اندر ایک احساس پیدا ہو جائے کہ یہ میری ذمہ داری ہے، کس طرح پورا کروں، جلد سے جلد ادا کروں۔ ذمہ داری جو میرے ذمہ داری ہے اس کی ادائیگی کا احساس، اور یہ ان کی خطر جو ہم پر آج یہ ان کی ساری ہے کہ ہمارے سارے کی طرف سے طبیعت نہیں چلتی، کو بات کی ادائیگی کی طرف سے طبیعت نہیں چلتی، ٹھیک ہے گاڑی چل رہی ہے، بات ایسا کر رہی ہے ویسا کر رہی ہے، اسی میں اس کے ساتھ جاتی ہو جاتی ہے، کسی کے ساتھ غلط ہو جاتا ہے، کسی کا نقصان ہو جاتا ہے، مجھے کہہ دیتا ہے میں دکاندار اور جو ہے میں شاپر رکھتا ہوں بالکل کمزور سستا ملتا ہے، مضبوط شاپر رکھوں گا وہ بڑا 2 روپے مہنگا ملے گا، اور کمزور شاپر رکھتا ہوں 2 روپے، مگر جب میرے 2 روپے تو کیا کمزور شاپر رکھوں، مجھے یہ احساس نہیں ہے کہ یہ چیز میں ڈالنا اس کی تھیلی پھٹ جائے گی، اس کا نقصان ہو جائے گا، مجھے اس سے کیا ہے، میں نے اس سے چیز دیکھی، میں نے اس سے پیسے لے لیے، اب کسی ٹوٹے جگہ یہ بے حسی ہے۔ تو ہر مسلمان امانت دار ہے، تو حضور فرما رہے کہ امانت داری بھی اللہ سے مانگنے کی چیز ہے، مانگنے سے نہیں۔ تو ہمیں تو پتہ ہی کہ امانت داری بھی مانگنے کی چیز ہے، اور مانگنا چاہیے اللہ تعالیٰ ہے۔ ہم میں سے کتنے ہیں جو ہم نے دعاؤں میں اللہ تعالیٰ کی کہا ہے یا اللہ ہمیں امانت داری، ہم تو اپنے کو امانت داری ہم تو سمجھتے ہیں کہ کوئی ہمارے پاس پیسے رکھواتا ہے، جب بھی مانگتا ہے دے دیتے ہیں، ہم کا امانت دار ہے، میں کسی کے پیسے میں شامل نہیں کرتا۔ ہم میں سے ہر ایک اپنے آپ کو امانت دار سمجھتا ہے، جب امانت دار سمجھتا ہے تو امانت داری کے مانگنے کی ضرورت محسوس نہیں کرتا۔ تو کتنے ہیں ہم میں سے جو انہوں نے کبھی اللہ کیا کہ اللہ مجھے امانت دار ہے، جس کے دل میں یہ احساس ہوگا کہ میں اپنی ذمہ داری میں ادا کرتا ہوں، وہ تو مانگے گا کہ اللہ میرے ذمہ داری کی ادائیگی کا احساس کیجیے اور مجھے امانت دار بنا دیجیے۔ تو بہرحال امانت داری بھی مانگنے کی چیز ہے، تو جیسے صحت مانگنے کی چیز ہے، حکمت مانگنے کی چیز ہے، امانت داری بھی مانگنے کی چیز ہے۔ حضور نے فرمایا کہ مانگو، اور اگلی چیز وحسن الخلق، اچھے اخلاق، یعنی مجھے اچھے اخلاق مانگو۔ حسن اخلاق کس کو کہتے ہیں؟ حسن اخلاق یہ نہیں کہ بس مسکرانے چہرے کے ساتھ مل لیے تو یہ حسن اخلاق ہے، منہ کھلا کر لے لیا تو یہ بد اخلاقی ہے، اور میں آپ سے ہم یہ نہیں، حسن اخلاق یہ ہے کہ دوسری کی راحت کو مقدم کرے، چاہے اپنی ذات کو اذیت بدلا دے، اس کو کہتے ہیں حسن اخلاق۔ دوسرے کی راحت کو مقدم کر، دوسرے کی راحت کی خاطر اپنے آپ کو تکلیف میں ڈالیں کہ میں بھلے تکلیف میں آتا ہوں، میرے بھائی کو راحت، اس کو حسن اخلاق ہے۔ اور اپنی راحت کو مقدم کرے، چاہے دوسرے کو اذیت ہو، دوسرے کو تکلیف ہو، یہ بد اخلاقی ہے۔ مگر ہم تو بد اخلاقی بچے کو سمجھتے ہیں کہ اگر وہ کھلا کے مل لیا تو بد اخلاقی، اور ہنس کے مل لیا تو خوش اخلاقی۔ تو حسن اخلاق بھی مانگنے کی، اور 5ویں چیز جو مانگی وہ رضا بالقدر، یا برتقدیر پر راضی رہنا۔ رضا بالقدر یہ بھی بڑی دولت ہے کہ بندہ ہر تقدیر جیسی بھی اندر آتی ہے، صحت مل گئی تھوڑی خوش ہے، بیماری آ گئی تھوڑی پریشان ہے، اللہ تعالیٰ کی خیال رکھیں اس میں ہم راضی ہیں۔ یعنی مالداری کی حالت نہیں، سب سے خوش تھا، غربت حالات جیسے ہو گئے کہ سب کچھ ختم ہو گئے، وہ بھی مطمئن ہے۔ رضا بالقدر یہ بھی مانگی
یہ نہیں کہ جزا سزا اور اندر سے اور اس کا دوست بڑا مالدار ہے، ابھی اندر کوڑنا رہتا ہے کہ اتنا آگے بڑھ گیا کتنا پیچھے لے گیا، اندر کوڑنا اور اندر جلنا، یہ رضا بالفضل نہیں ہے، بلکہ یہ تو حسد ہے کہ دوسرے کی نعمت کو دیکھ کے جل رہا ہے، بلکہ جس حالت میں اللہ نے رکھا ہے یہ سمجھے کہ یہ میرے لیے بہتر ہے، نہ معلوم اس میں کیا کیا حکمتیں ہوں۔ کتنے لوگ ہیں جن کو تقدیر سے شکوا رہتا ہے کہ یار ساری پریشانی میرے گرے کر دوں، قرضے میں جھگڑا ہوا، بیماریاں ہیں، پریشانیاں ہیں، رشتے ناطے نہیں ہوتے، بس ہر طرف سے بس پریشانی جھگڑا ہوا گرا ہوا، تو بولا ہر وقت اس کو پریشانی ڈالا ہوتی ہے اور وہ پریشانیوں کو اپنے اوپر مستقل کر دیتا ہے۔ اگر وہ جو سمجھنے لگے کہ یہ سب نہیں جان دیتا ہے، نہیں جانے دلّا ہے دوست کی طرف سے، اور دوست کی طرف سے جو کچھ ہوتا ہے وہ ہدیہ ہی ہوتا ہے، ہدیہ ہوتا ہے، لہٰذا اس کے پیچھے حکمتیں ہیں، ان حکمتوں کا مجھے علم نہیں، لہٰذا اسی میں دے دیتے ہیں، رشتے نہیں ہو رہے کسی نے دے دیے، قرضے چڑھ رہے کسی نے دے دیے، بیماریاں ہیں کسی نے دے دیے، بار بار جب کسی کی بات آ جائے گی تو پھر اسے اطمینان ہونے لگے گا، پھر تقدیر سے شکوا تو فضل یہ بھی مانگنے کی جس حال میں آپ رکھیں اس میں راضی رہنے کے ہمیں توفیق، یہ سبھی حالات ہے، بس ہم آپ سے راضی رہیں، ہمیں آپ کی ذات سے کوئی شکوہ نہ رہے کبھی جائے، یہ ہے رضا بالفضل۔ تو یہ 5 چیزیں حضور نے مانگی ہیں اللہ تعالیٰ، وہ امت کو تعلیم فرمانی کہ یہ 5 چیزیں اللہ سے لینے کی ہیں اور بہت توجہ اور دھیان سے مانگنے کی ہیں اور بار بار مانگنے کی، یعنی کہ ایک دن مانگی اور بس ختم، وہ توجہ سے مانگنے کی۔ یہ 5 چیزیں ایسی ہیں کہ یہ مل رہی تو بہت کچھ دین پر عمل ہو جائے گا، صحت ہوگی تو کتنا دین پر عمل ہو جائے گا، اور جو ہے حکمت ہوگی تو دین کی کتنے احکامات پر عمل ہو جائے گا، کتنے گناہوں سے بچ جائے گا، کتنے منکرات سے بچ جائے گا، اور جو امانت داری ہوگی تو کتنے حقوق ادا ہو جائیں گے، کتنی حق تلفیوں سے بچ جائے گا، اور وہ اچھے اخلاق ہوں گے تو کتنی لوگوں کی دعائیں اس سے ملیں گی۔ جب آدمی دوسرے کو راحت دے گا، اپنے آپ کو اذیت میں ڈالے گا، تو جس کو راحت ملے وہ دعائیں دے گا، یار بڑا اچھا آدمی ہے، کو بتایا میری وجہ سے اس نے اتنی تکلیف برداشت کی، وجہ سے اس نے فائدہ پہنچایا، تو کتنی دعائیں ملیں گی، اور تقدیر پر راضی رہے گا تو دل مطمئن ہوگا، پریشانی نہیں ہوگی اور ہر وقت ٹینشن نہیں ہوگی، ٹینشن فری ہو جائے گا۔ تو رضا بالفضل یہ ٹینشن فری ہونے کا نسخہ ہے کہ آدمی کے ذہن پر کسی مسلط ہونے والی پریشانیاں ختم ہو گئی کہ بھائی میری تقدیر میں لکھا ہے، اللہ تعالیٰ نے جس حال میں لکھا ہے بس میرے لیے بہتر، پھر آدمی کو زیادہ بول نہیں ہوتا ہے۔ یہ 5 چیزیں ہیں جو اس حدیث میں اللہ تعالیٰ کے محبوب نے اللہ تعالیٰ سے مانگی۔ اگلی روایت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ، حضرت عمر فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مجھے یہ دعا علمنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ دعائیں سکھلائی، کس طرح سکھلائی؟ فرمایا خود یہ دعا کیا تھا، حکم دیا، سکھلایا اور یہ دعائیں پڑھنے کا حکم دیا، کیا کہ اللہم اجعل صغیرتی خیرا من علانی واجعل علانیتی صالحا، یا اللہ میرے باطن کو میرے ظاہر سے بہتر کر دی، اندر کو باہر سے بہتر کر دی، کتنی پیاری بات، اللہم اجعل صغیرتی خیرا من علانی، یعنی یا اللہ ظاہر میں کے مقابلے میں باطن کو بہتر کر، اندر زیادہ بہتر۔ آج کیا ہے، اوپر کا رکھ رکھا ہو بہت ہے، اندر سے بالکل ہم سب کا بارہ کی طرف ہے، اوپر سے رکھ رکھا ہو بہت اچھا، اوپر سے چیز کا تو بہت اچھی، اور اندر بگڑا ہوگا۔ تو حضور نے تعلیم فرمایا کہ عمر کو سکھلا رہے ہیں، وہ عمر جن کے بارے میں حضور فرمانے کہ میرے بعد نبی ہوتا تھا، عمر ہوتا، اس عمر کو اللہ کے محبوب یہ دعا سکھلا رہے ہیں کہ عمر اندر سے جو مانگو، اللہم اجعل صغیرتی خیرا من علانی، یا اللہ میرے باطن کو میرے ظاہر سے بہتر کر دے، باطن زیادہ سنورا ہوا،
باطن زیادہ اچھا ہے۔ وہ ایک حدیث میں آتے ہیں کہ ایک صحابی آئے مسجد نبی میں وضو کیا اور نماز پڑھنے لگے۔ حضور نے فرمایا کہ کسی کو جنتی دیکھنا ہونا تو اس کو دیکھ لو۔ تو لوگوں نے دیکھا اور پھر ایک صحابی کو بڑا تجسس ہوا کہ ان زبانی نبوت سے ان کو جنتی ہونے سے بچایا ضروری ہے۔ تو میں کیا کروں، ذرا دیکھوں ان کے معمولات کی ضروریات کیا ہیں، یعنی گھر میں اعمال کرتے ہیں کیا وظیفے پڑھتے ہیں، تو حضور نے ان کو جنت سے بچایا ہے۔ اب وہ ان کے ساتھ لگ گئے اور ان کے پیچھے پیچھے چلے اور کعبے میں آ کر مہمان کرنے کا بڑے شوق سے۔ اب ایک دن مہمان کی، دوسرے دن کی، تیسرے دن کی، تیسرے دن مہمان کرے، دیکھا تو دیکھا سمجھ نہیں تھا، پڑھائی لکھا کرتے تھے اور کبھی جاہل ہو گیا، کبھی 3 دن ہو گئے، کوئی خاص عمل نظر نہیں آیا۔ تو اب انہوں نے بتایا کہ بھائی میں تمہارے ساتھ یہ رہا 3 دن کہ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے یہ سنا تھا کہ تم کو جنت ہی دیکھنا اور اب میں نے سوچا کہ میں تمہارا اعمال دیکھوں کہ کون سے عمل تمہارے ہیں ایسے کہ جس سے زبانی نبوت سے جنتی نبوت کی بشارت کرنے ملتی، مگر میں دیکھ رہا ہوں بڑا معاف کرنا پڑتا ہے، یہ تو کوئی عمل نظر نہیں ہے۔ تو کہتے ہیں میں رات ہوتے ہوئے دیکھیے یہ اندر کا عمل ہے، اللہ خیر میں آیا تو ظاہر میں تو یہ تھا کہ پڑھائی لکھا کر رہے تھے، مگر باطن کا عمل دیکھ کے کیا تھا کہ جب میں رات کو سوتا ہوں تو تمام مسلمانوں سے اپنے سینے پر کام کر رہے، اپنے سینے میں کسی مسلمان کے لیے کوئی بدگمانی نہیں کرتا، اپنے سینے میں کسی مسلمان کے لیے کوئی حقارت نہیں کرتا، اپنے سینے میں کسی مسلمان کے لیے کوئی برائی نہیں کرتا، سب کو معاف کر دیتا ہوں۔ اگر میں نے مجھ سے زیادتی کی تو معاف کر دیتا ہوں، اور اگر میری طرف سے کوئی زیادتی ہے اللہ تعالیٰ معاف مانگ لوں اور دل کو صاف کر کے چھوڑ دوں تو بس یہ صحیح رہتی ہے، اندر کا بنا ہوا تھا اس پر جنت کی بجائے۔ تو بہرحال یہ اندر کو صاف کرنا، اندر کو بنانا، اندر کو سنبھالنا یہ بھی ضروری ہے اور یہ بھی مانگنے کی چیز ہے۔ تو حضور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ سے فرما رہے ہیں کہ اللہ سے یوں مانگو کہ اللہ مدد کری رہی خیرا من آیات، یا اللہ میرے باطن کو میرے ظاہر سے بہتر کر دیجیے، وہ جہاں حلال نیت کی فائدہ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بتا دیا کہ اللہ میرے ظاہر کو بھی نیک بنا دیجیے، ظاہر بھی نیک ہونا چاہیے۔ بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ اندر ہونا چاہیے، اندر صحیح ہو باہر کے صحیح ہو، نہیں اندر کے اثرات باہر پڑتے ہیں، باہر کے اثرات اندر پڑتے ہیں، اندر کے اثرات باہر ظاہر کے اثرات۔ ایک دفعہ ہم نے یہ مثال دی کہ دیکھیے میرے کچھ کپڑے ہوتے ہیں، میرا کچھ جتنا ہوتا ہے تو اس حالت میں نماز پڑھو 2 رکعت اور پھر اسی وقت صابن سے اچھی طریقے سے نہا دھو لو اور بالکل صاف نئے کپڑے پہنو، خوشبو لگاؤ اور پھر 2 رکعت نماز پڑھو، پتہ چل جائے گا دونوں نسلوں میں کیا فرق تھا۔ جو میں نے تجھے کپڑوں میں اور میں نے تجھے جسم کے ساتھ پڑھی تھی اس کی کیفیت اور ہوگی، اور جو بات صاف ہوگی صاف ستھرے کپڑوں میں پڑھی تھی اس کی کیفیت اور ہوگی، زمین آسمان کا فرق ہو۔ جا کے دیکھ لیجیے عید کے دن کیا کیفیت ہوگی، کیوں ہوگی؟ نہیں کپڑے دھلا ہوا جسم صاف ستھرا، ظاہر صاف ہے، اندر بھی اندر خوشی کی کیفیت ہر ایک سے جلنے کو کر رہا ہے، دشمن کو بھی سلام کرنے کو بھی، جس رشتے داروں سے ناطے پوچھے ہیں اس سے بھی جڑنے کو بھی ختم کرو مل اور لوگ گلے لے جاتے ہیں۔ کیوں یہ کیوں اندر صفائی ہوئی کہ بات ظاہر کو صاف کیا، اس کے اثرات اندر پڑے، تو ظاہر کے اثرات باہر پڑے، اندر پڑتے ہیں، اندر کے اثرات باہر آتے۔ تو بہرحال یہ انہوں نے تعلیم فرما دیا کہ ظاہر کو بھی بنانے کی ضرورت وجہ علامت کی فالحہ یا اللہ میرا ظاہر کا سراپا بھی نیک بنا، تو معلوم ہوا کہ ظاہر کا سراپا بھی نیک لوگوں کے ساتھ شکل و صورت بھی نیک لوگوں جیسی، لباس پوشاک بھی نیک لوگوں جیسی، فارغین کا خیال رکھنا چاہیے، بچے کا لباس فارغین کے ساتھ،
پانی لوگوں کے ساتھ نیک لوگوں والا بات چھوڑنے، لوگوں کی سورج کا باہر چھوڑنے، لوگوں کی آزاد ہو، تو ظاہر کو بھی نیک بنانا ہے اور باطن کو ظاہر سے زیادہ بنانا ہے. تو یہ کتنی اہم دعا ہے. اور تیسری بات کر رہی کہ اللهم إني أسألك من خير ما تؤتي الناس من العقل والمال والولد. یا اللہ نیک بیوی، اچھا مال اور نیک اولاد یہ ہو جاتا ہے. ایسی اولاد، ایسا مال، ایسی بیوی جو نہ گمراہ ہو نہ گمراہ کرنے والی ہو. اگر دیکھیے عورت بیوی ہو تو شوہر کو پتہ نہیں کہاں سے کہاں گمراہ کر دیتی ہے، خود بھی گمراہ اور گمراہ کرتی ہے. اولاد اللہ بچائے اگر گمراہ ہو جائے تو خود بھی گمراہ، تو غیر اللہ والمولد اللہ یہ تینوں نعمتیں، اولاد بھی نیک ہو، بیوی بھی نیک ہو اور مال کی پاکیزہ ہو. نہ مال کی وجہ سے میں گمراہ ہوں اور نہ کسی کو گمراہ کروں، نہ بیوی گمراہ ہو نہ گمراہ کرنے والی، نہ اولاد گمراہ ہو نہ گمراہ کرنے والی. دیکھیے اس دعا میں بیوی، بچوں اور مال کی خیر و خیریت کہ مال بھی آدمی کا پاک ہو، اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ بال اور موجود نہ ہو، یعنی اس مال کی وجہ سے آدمی خود بھی گمراہ نہ ہو اور لوگوں کو بھی گمراہ. اللہ بچائے بعض اوقات مال جو ہے آدمی کو گمراہ کرتا ہے. مال آتا ہے تو آدمی بڑھا جاتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو بیچارے مالدار لوگ ہوتے ہیں اور دین سے ان کا تعلق نہیں ہوتا، تب ان کی گاڑی میں کتے کا سانچہ آ جائے گا اور جو ہے کیا کیا خرافات جو غیروں کو دیکھیں گے وہ ساری خرافات کرتے ہیں اور اس کو پیشن سمجھیں گے، پوجوان سمجھیں گے، تو بڑا مطلب عزت کی. تو دیکھیے پیسہ آ رہا ہے گمراہی کر رہے اور پھر تعلیم دیا میں اتنا کچھ خرافات ہو کر لیکن مال زیادہ ہوتی ہے گمراہ کر رہا ہے گمراہی کے سبب. تو مال بھی مانگنا ہے اللہ تعالیٰ سے، اور مال کون سا مانگنا ہے؟ پاک اور صاف حلال ہو. اور دوسرا یہ ہے کہ اس مال کی وجہ سے نہ خود گمراہ ہونا کسی کو ہوتا ہے. تو تین چیزیں یہاں مانگیں کہ اللهم إني أسألك من خير ما تؤتي الناس من العقل والمال والولد. یا اللہ میں آپ سے وہ چیزیں مانگتا ہوں جو آپ لوگوں کو دیتے ہیں، نیک کروائے، اچھا مال اور نیک اولاد، جو نہ خود گمراہ ہو نہ گمراہ کرنے والا. تو بتائیے یہ دعائیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیم یہ ترمذی شریف کی روایت یہ کس کے لیے؟ یہ مبارک کلمات، یہ مانگنے کی چیزیں کس کے لیے؟ یہ ہمارے لیے. اگر ہم ان دعاؤں کا اہتمام شروع کر دیں اور اللہ تعالیٰ مانگنا شروع کر دیں کہ جیسے یہاں سے کیسی بندگی آتی ہے، جیسے حالات ہوتی ہیں، سب کچھ نہیں ہو جائے. بس میں سمجھ جاؤں، میں سمجھ جاؤں. میرے معاشرے کا فرق ہمیشہ ہر ایک سدھارنے کی کوشش کرے. اس معاشرے میں کوئی سدھار ہے؟ معاشرہ افراد کے مجموعے کا نام ہے. معاشرہ افراد کے مجموعے کا نام ہے. اگر ہر فرد سمجھنے لگ جائے تو معاشرہ سمجھ جائے، ہر فرد بگڑنے لگے تو معاشرہ بگڑ جائے. آج معاشرے میں جو بگاڑ ہے ہم افراد کے بگڑنے کی وجہ سے. اگر ہم سمجھ جائیں تو معاشرہ سمجھ جائے. اللہ تعالیٰ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ والصلاة والسلام على رسول الله اللهم بارك اللهم بارك اللهم بارك اللهم اللهم اجعل اللهم
أسألك دوام العافية، أسألك تمام العافية، وأسألك الشكر على اللهم أكرمنا بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا بلغ ولا تسلط علينا بذنوبنا من النار. يا الله يا الله ثبت معاصينا إليه. يا الله ثبت معاصينا ہمارے گناہوں کی شاہد اعمال کو مسلط فرمائیے. ہمیں معاف فرمائیے. نستغفر الله ونتوب إليه. نستغفر الله ونتوب إليه. نستغفر الله ونتوب إليه. يا الله معاف فرمائیے. ہمارے گناہ کو وبال کر مسلط فرمائیے. ہم توبہ کرتے ہیں. ہمیں معاف فرمائیے. ہمارے شہر میں امن قائم فرمائیے. ہمارے ملک میں امن قائم فرمائیے. یا اللہ ہمارے گزارنا آپ کی یا اللہ آپ سے آپ کی یا اللہ ہمارے حالات کو سوال گزار یا اللہ اپنا کرم کرنا دیجیے. اپنا قدر کرنا دیجیے. ہماری تربیت کرنا دیجیے. ہماری اصلاح کرنا دیجیے. اپنے محبوب کے لیے بڑے اپنے محبوب کا تعلق اللهم انا نسالك العفو والعافيه في الدين والدنيا ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. يا الله يا الله تعالى برشنا يا الله لا خوف ولا رجاء آخذ بالصدق يا الله تبارك وتعالى يا الله أنت المستعان وعليك البلاغ
ولا حول ولا قوة إلا بالله ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على سيدنا محمد